بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث شيء في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. بلوغ المرام من الأدلة الأحكام الشرعية، کتاب الصلاة، باب صفت الصلاة ہم پڑھ چکے ہیں. باب سجود السہو وغیرہ من السجود التلاوتی والشکری. اب 8واں باب ہے باب سجود السہو وغیرہ من سجود التلاوتی والشکری. اس کے بھی کئی مسائل ہم پڑھ چکے ہیں. آج ایک مسئلہ ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال: صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. فلما سلم، اور جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا. قیل لہو، آپ علیہ السلام سے کہا گیا لہو، آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احدث فی الصلاة شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے؟ احدث فی الصلاة شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چینجنگ، کوئی نئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز آئی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام کو، وما ذاک، کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے؟ وما ذاک، وہ کیا چیز ہے؟ قالوا صلیت کذا وکذا. تو پوچھنے والے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، صلیت کذا وکذا، لوگوں نے کہا آپ نے اتنی نماز پڑھی ہے. قال فسنا رجلیہ، قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فسنا رجلیہ، آپ نے اپنے دونوں پاؤں دوہرے کیے قبلے کی طرف. واستقبل القبلۃ، اور آپ قبلے کی طرف آپ متوجہ ہوئے. آپ لوگوں کی طرف متوجہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. جب لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے، تو آپ علیہ السلام اس طرف سے آپ قبلے کی طرف رخ ہو گئے. پیر کو آپ نے قبلے کی طرف سے آپ نے جو نا اس طرف آپ نے کر لیا جہاں پہ جس طرف سجدہ کرنا تھا. پھر اس کے بعد واستقبل القبلۃ فسجد سجدتین، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا. ثم اقبل على الناس بوجهه، پھر نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر آپ علیہ السلام فرمائے، انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به، اگر نماز میں کوئی تبدیلی، نماز میں کوئی نئی چیز اگر کرنے کا اگر حکم ہوتا یا حکم آ جائے، لَأَنبَأْتُكُمْ بِهِ، میں تمہیں ضرور سب سے پہلے انفارم ہی کروں گا. سب سے پہلے یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں یہ بتانا، آج نماز میں اللہ کی طرف سے یہ کام کرنے کا حکم ہوا ہے، آج نماز میں یہ نئی چیز کرنے کا آسمان سے آرڈر آیا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسی بات ہو، أَنبَأْتُكُمْ بِهِ، میں ضرور تمہیں خبر دوں گا یا میں خبر دیتا. وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے، انما انا بشر مثلکم، بناوٹ کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے میں تمہارے طرح بشر ہوں. یہاں پہ انما بشر مثلکم سے مراد بناوٹ کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بشر ہے، لیکن مقام و منزلت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام، اگر کسی کی کوئی منزلت، کوئی فضیلت، کوئی رتبہ اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے وہ رتبہ، وہ اعزاز حاصل ہے. انسا کما تنسونا، اب انسان ہونے کے ناطے جس طرح بس اوقات تم بھول جاتے ہو، اسی طرح بس اوقات میں بھی بھول جاتا ہوں. فَإِذَا نَسِيتُ، جب نماز پڑھاتے ہوئے اگر میں بھول جاؤں،
فذکرونی تم مجھے یاد دلاؤ، تم مجھے تنبیہ کرو، مجھے بتلا دو، انفام کرو۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، ہاں تم میں سے کوئی انفرادی طور پر جب وَإِذَا شَكَّ اور جب شک میں پڑ جائے أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی فی صلاتِهِ اپنی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وہ ثواب، فَلْيَتَحَرَّ پس وہ تلاش کرے الصَّوَابَ جو ثواب ہے، درست ہے، درست مسئلے کو وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، یا وہ غالب ظن جو ہم پہلے پڑھائے ہیں غالب ظن کو بنیاد بناتے ہوئے نماز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ پھر اس ثواب کو یعنی غالب ظن کو بنیاد بناتے ہوئے فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے نماز کے دوسرے حصے وہ کیا کرے، مکمل کرے۔ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ پھر وہ 2 سجدے کرے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو نئی بات یہاں پہ کی گئی ہے وہ یہ ہے فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بھول جاؤں، یعنی میں سے مراد جب بھی امام بھول جائے۔ اور بعض کام اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس لیے کروائے بذات خود تاکہ امتی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، امتی کو مسائل پیش آنے کی صورت میں اس کو حل بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے یہ کام کروایا ہے، کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد بھول جانے کی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ وہ یقین کو بنیاد بنائے، پھر اگلا جو پروسیس وہ مکمل کر لے، آخر میں وہ 2 سجدہ کر لے۔ اور جو اس حدیث میں جو نئی بات یہ ہے کہ امام بھول جانے کی صورت میں امام کو یاد دلایا جائے، امام کو یاد دلایا جائے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو نسیان ہے از قسم طاری تھا، یعنی جب کہ نسیان کلی نسخ کی ایک قسم ہے، ایک ہے نسیان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نسیان طاری۔ نسیان طاری یہ ہے کہ آپ سے یہ نسیان آپ کے پاس طاری ہو گئی، یہ کیفیت آپ کے پاس طاری ہو گئی۔ ایک یہ ہے نسیان کلی طور پہ اگر آپ بھول جائیں مکمل، تو اس کو شریعت میں نسخ کی ایک قسم ہے، یعنی نسیان کلی، یعنی کلی طور پر بھول جانا، یہ منسوخ کی ایک قسم ہے۔ جبکہ نسیان طاری یعنی نسیان طاری سے مراد بس اوقات انسان کو کچھ وقت کے لیے اگر وہ بھول جائے تو یہ نسیان طاری ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام پر انما انا انسا کما تنسون کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسیان طاری ہے بس اوقات، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں بات سمجھانے کے لیے۔ اچھا وَلِمُسْلِمٍ اچھا وفی روایت للبخاری فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سَجْدَتَيْنِ بخاری کی دوسری روایت میں ہے نماز کو پورا کرے، پھر سلام پھیرے، پھر وہ یسلم ثم یسجد پھر وہ سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سجد سجدتي السہو بعد السلام والکلام مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو گفتگو کرنے کے سلام کے بعد اور گفتگو کرنے کے بعد بھی آپ نے سجدہ سہو کیے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب سجدہ سہو سلام کے بعد بھی صحیح ہے۔ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُودَ وَالنَّسَائِيِّ من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعدما یسلم وصححہ ابن خزیمہ۔ امام احمد نے، امام ابو داود نے اور امام نسائی نے عبداللہ بن جعفر سے مرفوعا اس حدیث کو نقل کیا ہے، من شک فی صلاته جس کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، جو اپنی نماز میں شک کرے، فلیسجد سجدتین بعدما یسلم وہ 2 سجدہ کرے سلام پھیرنے کے بعد، اور جو بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہی رہیں، واپس نہ لوٹے۔ جو بھول کر تشہد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑا ہی رہے، یاد آنے کے بعد وہ فوراً نہ بیٹھے۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود يعني فاستتم قائما فليمضي اس کا معنی کیا ہے؟ ولا يعود اور وہ نیچے نہ بیٹھے، دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِن لَمْ
یستتم قائما فلیجلس ولا سہو علیہ۔ اب اس مسئلے کو سمجھو، اگر وہ مکمل طور پہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے، ظہر کی نماز آپ مثال لے لیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے، ظہر کی نماز کتنے رکعت پر مشتمل ہے؟ 4، 2 رکعت پر کہ آپ نے بیٹھنا تھا تشہد میں، تیسری رکعت سے پہلے دوسری رکعت کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا؟ تشہد میں بیٹھنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد کے بغیر آپ ڈائریکٹ اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر آپ مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو حکم کیا ہے؟ آپ کھڑا ہی رہے گا، آپ دوبارہ واپس نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ کھڑا ہو رہا تھا، آپ کو پیچھے سے مقتدی سبحان اللہ یا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یا پیچھے سے آپ کو آواز آتی ہے اس کی تعلیق کی آواز آتی ہے عورتوں کی طرف سے، یا پیچھے سے مردوں کی طرف سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، اگر آپ مکمل کھڑے ہونے سے پہلے اگر یہ معاملہ ہے، اس رکن میں داخل ہونے سے پہلے ہے، تو آپ بیٹھ جائیں گے، آپ پر کوئی سجدہ سہو نہیں، آپ تشہد پڑھ لیں گے۔ اگر آپ مکمل آپ کھڑا ہو گیا ہے، قیام کی حالت میں مکمل آپ داخل ہو گیا ہے، پھر اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو آپ جو قیام ہے اسی کو جاری رکھیں گے، بعد میں آپ سجدہ سہو کریں گے۔ فرماتے ہیں اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، فقام فی الرکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے، فاستتم قائما، اب وہ مکمل طور پہ وہ کھڑا ہو گیا ہے، فلیمضی، تو لہٰذا وہ نماز کو جاری رکھ لے، اور فلیمضی کا معنی اسی حدیث میں کیا ہے؟ ولا یعود، اور وہ واپس تشہد میں نہ بیٹھے، کھڑا ہو گیا ہے تو اب کھڑا ہی رہے۔ ولیسجد سجدتین، لہٰذا اب تشہد اس سے چھوٹ گیا ہے پہلا تشہد، ولیسجد، اور وہ سجدہ کرے سجدتین، 2 سجدہ۔ فإن لم يستتم قائما، اگر وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، کھڑا ہو رہا ہے لیکن مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، فلیجلس ولا سہو علیہ، وہ بیٹھ جائے، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اچھا، رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارقطنی واللفظ له بسند ضعیف، اور یہ لفظ امام دارقطنی کی ہے اور یہ سند ضعیف ہے۔ جو بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائیں تو کھڑا ہی رہیں، واپس نہ لوٹے، یہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ اچھا، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ۔ آپ علیہ السلام نے مقتدی کے بھولنے سے امام پر کوئی سہو نہیں، اگر مقتدی بھول جائے، کوئی مقتدی بھول جائے نماز میں، کوئی کام کرنا بھول جائے، وہ سوچوں میں تھا، امام رکوع میں گیا، امام رکوع سے اٹھا، پھر اس کو پتہ چل گیا یار امام اب رکوع سے بھی اٹھا، جب امام سجدے میں جانے لگا اس کو پتہ چل گیا، تو اب یہاں پہ اس مقتدی کی غلطی کی بنیاد پر امام پر سہو نہیں ہے، البتہ امام کی غلطی پر مقتدی پر سہو ہے، کیوں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، مقتدی کے بھولنے سے امام پر کوئی سہو نہیں ہے، جبکہ امام کے بھولنے سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ، رواہ البزار والبہقی بسند ضعیف۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے کسی مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، اگر امام بھول جائیں تو اس پر اور اس کے پیچھے نماز والوں پر سجدہ سہو لازم ہے، اگر مقتدی بھول جائے تو امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ وعن ثعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف۔ سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سہو کے واسطے 2 سجدے ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد ہوں،
اس حدیث کو امام ابی داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا حدیث کا درس ہے۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔